بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، عرب کی 3 دیویوں کی کہانی جنہیں اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، جیسے الہ یعنی اللہ مرد دیوتا سب سے طاقتور اور سب سے بڑا تھا، ٹھیک اسی طرح سے دیویوں میں الالات یعنی اللہ سب سے طاقتور اور عبادت گزار سمجھی جاتی تھی۔ الالات شبد بھی کسی ایک دیوی کے لیے نہیں بلکہ الالات دیوی کے کئی روپوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اللات کو اللات، الیات، اللت اور اللات نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ اللات کا مندر مکہ شہر سے لگ بھگ 100 کلومیٹر کی دوری پر طائف میں استھت تھا اور قریش اور باقی عرب گھرانہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللات کے مندر کو کعبہ کے جیسا ہی پاک مانا جاتا تھا۔ ان دیویوں میں سب سے بڑی دیوی تھی اللات۔ قریش اپنے بچوں کا نام دیوی اللات کے نام پر اسی طرح رکھتے تھے جیسے اللہ کے نام پہ رکھتے تھے، جیسا کہ زید اللات، تائم اللات اسی طرح سے نام رکھتے تھے۔ کچھ عربوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ دیوی اللات اللہ کی بیٹی ہے۔ اس سمے کے بہت سارے عرب لوگ اللہ کے ساتھ اس کی 3 بیٹیوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ دیویوں کے نام تھے اللات، منات اور العزا۔ ان تینوں دیویوں کا مندر مکہ کے پاس ہی استھاپت کیا گیا تھا اور تینوں کے کعبہ کے اندر ہی عبادت ہوا کرتی تھی۔ سارے عرب کے لوگ ان تینوں دیویوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر ان میں سے کچھ قبیلوں کی کل دیویاں ہوتی تھی تو کچھ کے الگ دیوتا ہوا کرتے تھے، مگر الگ الگ قبیلوں اور رواجوں کے انوسار الگ الگ شبد کو کچھ مشرک عرب یا تو اللہ کی بیٹی اور اللہ کی پتنی کہہ کر بلانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جولیس ولحسن کے مطابق نبطیین، جنہیں عربی میں النبات کہا جاتا ہے، جو اتری عرب کے لوگ تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللات دیوتا ہبل کی ماں ہے اور منات دیوتا ہبل کی پتنی، اس لیے نبطیوں کے حساب سے دیوی اللات اللہ کی پتنی ہوئی اور دیوی منات کی ساس اور ہبل اللہ کا بیٹا۔ قریش قبیلے کی دیوی تھی دیوی عزا۔ قریش وہی قبیلہ ہے جس میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسلام کے پہلے کے عرب میں ہر قبیلے اور خاندان کے اپنے اپنی دیوی دیویاں ہوتی تھی، جیسے کہ دیوی منات کو مدینہ کے 2 بڑے گھرانے اوس اور خزرج کے لوگ اسے اپنی دیوی مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ منات کے آگے کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کیا کرتے تھے اور قربانی دیتے تھے۔ حج کے آخر میں حاجیوں کے سر مڑانے کی رواج ہوا کرتا تھا، مگر اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ اور مدینہ کے اور لوگ مکہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو اپنا سر کو مڑایا نہیں کرتے تھے، اور حج کے آخر میں وہ لوگ مکہ اور مدینہ کے بیچ قدم نام کی جگہ پر جاتے تھے جہاں دیوی منات کا مندر بنایا گیا تھا۔ وہاں جا کر یہ لوگ اپنا سر مڑایا کرتے تھے۔ یہ اپنا حج تب تک پورا نہیں مانتے تھے جب تک کہ دیوی منات کے مندر میں جا کر سر مڑانے کا رواج پورا نہیں کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے قریش قبیلے کی دیوی تھی دیوی عزا۔ قریش وہی قبیلہ ہے جس میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عربوں نے دیوی عزا کے لیے ایک مندر بنا رکھا تھا جسے وہ بت کہتے تھے۔ یہاں وہ پجاری کے ساتھ دیوی عزا سے اپنے بھویشیہ کی بھویشیواڑیاں معلوم کیا کرتے تھے۔ قریش کے لوگ جب کعبہ کا چکر لگاتے تو وہ لوگ تلبیہ گاتے تھے۔ اللات، العزا اور منات، وہ کہتے تھے کہ تینوں دیویاں واستو میں سب سے اونچے درجے کی دیویاں ہیں اور ان کی حمایت میں کہ ہم سب شکر گزار ہیں۔ حج کی ریتی رواج سب کے لیے ایک ہی تھی۔ قربانی حج کے آخر میں دی جاتی تھی، مگر جو جس دیوی یا دیوتا کو ادھک مانتا تھا اس کی بلی مورتیوں کے آگے بل ویدی پر جانوروں کو قربانی دیا کرتے تھے۔ قریش کے لوگ دیوی عزا کو بہت ہی اونچا مقام دیا کرتے تھے اور وہ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور تحفہ دیا کرتے تھے اور ان کی مورتی کے آگے بل ویدی پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے کے عرب میں ہر قبیلے اور خاندان کی اپنی اپنی دیویاں ہوتی تھی۔ مکہ پر فتح حاصل کرنے کے ترنت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاباؤں نے سب سے پہلے اللہ کی ان تینوں بیٹیوں کی مندروں کو تہس نہس کر دیا، کیونکہ اسلام کی بنیاد اور نیت اسی پر رکھی ہوئی تھی کہ اللہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے جذبے کو اگر سب سے زیادہ کسی سے تکلیف تھی تو وہ
یہ تھی کہ 3 دیویاں اور دیوتا ہبل. دیوتا ہبل تو کعبہ کا مکھ دیوتا تھا، اس لیے اس کے بت کو تو کعبہ پر فتح ہونے کے ترنت فوراً بعد ہی توڑ دیا گیا، اور ساتھ ساتھ ان تینوں دیویوں کی بھی مورتیوں کو اور کعبہ اور اس کے پاس جو بت تھے انہیں بھی توڑ دیا گیا. مگر مکہ اور اس کے پاس موجود 3 دیویوں کا مندر اسلام اور اس کی بنیاد کے لیے سب سے بڑی چنوتی تھا. دیوی عجا جو قریش گھرانے اور آس پاس کے عربوں کے لیے سب سے زیادہ عبادت گزار تھی، اسلام آنے کے بعد ان کے مندر کو کس طرح سے توڑا گیا اس کے بارے میں شیخ صفی الرحمن المبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ مکہ فتح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اور کمانڈر خالد بن ولید کو نخلا بھیجا، وہ جہاں دیوی عجا کا مندر تھا. دیوی عجا اس وقت وہاں سب سے زیادہ ادھک عقیدت اور عبادت گزار دیوی تھی. خالد اپنے ساتھ 30 گھڑ سوار لے کر دیوی عجا کے مندر گیا اور وہاں اس دیوی کی 2 مورتیاں ملی، ان میں سے ایک اصلی مندر کے ساتھ اور دوسری نقلی. خالد بن ولید نے ایک مورتی کو اصلی سمجھ کر توڑ ڈالا، اور جب وہ واپس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے کچھ عجیب دیکھا؟ خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں. اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم نے عجا دیوی نامی بت کو ابھی تک توڑا نہیں ہے، دوبارہ جاؤ. غصے اور اپنی غلطی کے پچھتاوے سے بھرے خالد بن ولید دوبارہ نخلا گئے اور اس بار انہوں نے دیوی عجا کا اصلی مندر ڈھونڈ لیا. لیکن جیسے ہی وہاں کا پجاری نے صحاباؤں کو دیکھ کر وہ دیوی عجا کے گلے میں تلوار لٹکا کر اس امید کے ساتھ کہ دیوی اپنی حفاظت خود کر لے گی، وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. خالد بن ولید جب مندر میں گھسے ان کا سامنا ایک کالی اور ایک ننگی عورت سے ہوا جو زور زور سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی. خالد بن ولید کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ عورت اسے اپنے منہ میں باندھنے کے لیے ایسا کر رہی ہے یا دیوی کو بچانے کے لیے. خالد بن ولید نے تلوار نکال کر اس عورت کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور عجا کی مورتی کو توڑ ڈالا اور مندر کو تہس نہس کر دیا. عجا کے مندر کو تہس نہس کرنے کے بعد خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں ساری واقعات بتائی، جس کے بعد جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں وہی عجا تھی اور آگے سے کوئی بھی اب تمہارے قبیلے میں اس کی عبادت نہیں کیا کرے گا. اللہ اکبر. امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.